سادات ہائے زندہ قید خانے میں تلا تم ہے کہ ہند آتی ہے، قید خانے میں تلا تم ہے کہ ہند آتی ہے، دختر فاطمہ غارت سے موئی جاتی ہے، قید خانے میں تلا تم ہے کہ ہند آتی ہے۔ مجھے تو مرزا دبیر علیہ رحمہ کا ایک مرثیہ آج مصائب میں آپ کو سنانا ہے۔ اس مرثیے کے کئی اشعار مجھے آج پڑھنے، اس لیے کہ رہائی سے پہلے کیا ہوا تھا ذرا سنتے جاؤ۔ تو مرزا دبیر علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ قید خانے میں تلاتم ہے کہ ہند آتی ہے، ارے فاطمہ غیرت سے موئی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آسماں دور زمین سخت کدھر جاؤں میں، بیویوں مل کے دعا مانگو کہ مر جاؤں میں۔ اب تفصیلی مسائل پڑھوں گا انشاءاللہ، آج مرثی کا بہت سا حصہ پڑھنا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ رونے کے لیے آمادہ ہے نا انشاءاللہ؟ آج تو رونے کے لیے آئے ہو نا؟ آج شب چہلم ہے، اگر آج نہ رو سکے تو پھر اگلے برس شب چہلم نہ جانے نصیب ہو پائے یا نہ ہو پائے۔ تو خوب ایسے رو لینا کہ شب چہلم حسین کی ماں سے کہہ سکو کہ اے بی بی، رونے کا حق تو کبھی بھی نہیں ادا ہو سکتا، لیکن جتنا میرے بس میں تھا میں رو چکا ہوں۔ یہ خود اپنے آپ سے کہہ سکو کہ میں رو چکا ہوں۔ اور اگر کسی بھی کیفیت میں وہ دل جڑ جانا کربلا پر، تو اسے خود سے نہ ہٹانا، دل جوڑ کے رکھنا حسین کی بارگاہ میں۔ جو کربلا زیارت پہ جا چکے ہیں وہ سوچیں اپنے کسی ایسے زیارت کے لمحے کو کہ جب آپ کا دل بڑا تڑپ رہا تھا۔ مولا مجھے ہمت دے کہ میں کچھ کہہ سکوں مولا۔ یزید کی زوجہ ہند بعض روایت کے مطابق ایک کنیز تھی جسے مولا حسین علیہ السلام نے آزاد کروایا تھا۔ سوچو جب یہ کنیز جسے حسین نے آزاد کیا تھا، جب وہ بی بی زینب کے سامنے اس عالم میں آ رہی ہوگی تو کیا کیفیت ہوگی۔ کتاب بحور الغمہ میں یہ روایت ہے کہ زوجہ یزید کہتی ہے کہ جب سے کچھ قیدی زندان میں آئے تھے نا، تو میری طبیعت میں بے چینی تھی، اور میں نے خواب دیکھا ایک دن کہ آسمان کے دروازے کھلتے ہیں اور ملائکہ کی فوج اتر رہی ہے ایک کٹے ہوئے سر کے پاس۔ اللہ اکبر۔ ملائکہ اترتے ہیں اور پھر یہ فرشتے اس کٹے ہوئے سر کے پاس آ کر کہتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ۔ آسمان سے ایک سفید ابر نازل ہوا اور میں نے دیکھا کچھ مقدس ہستیاں اس پہ تشریف فرمائے، جن کے چہرے 14ویں کی چاند کی طرح چمک رہے ہیں۔ اب یہ کچھ زبان حال ہے، وہ کہتی ہے کہ ایک بی بی آگے بڑھی اور اپنے آپ کو حسین کے سر پہ گرا دیا۔ اب کہو جملہ، وہ کہتی ہے کہ وہ اس جگہ کو چومنے لگی جہاں یزید چھڑی مارا کرتا تھا۔ اس ماں کو سلام۔ ایسے یدا کسی ماں نے اپنے بچے کے ایسے مصائب نہیں دیکھے بی بی جیسے آپ نے دیکھے۔ مارنے کے بعد لوگ چھوڑ دیتے ہیں، اے بی بی آپ نے یہ دیکھا آپ کے حسین کے لبوں پہ چھری ماری جاتی تھی۔ ایک چھڑی مارنے سے بھی زیادہ سخت جملہ ہے، میں کیسے کہوں عزیزو۔ بی بی آپ نے دیکھا آپ کے حسین کے لبوں پر شراب بہائی جاتی تھی۔ عزیزو سانس گھٹ کے ختم ہو جائے انسان۔ یہ تصور کرتے ہوئے بھی کبھی ایسا ہوتا ہے، آپ سبھی ایئر لائن ٹریول کرتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ برابر میں کوئی شخص بیٹھ کر یہ ام الخبائث پی رہا ہو، کتنی گھن آ رہی ہوتی ہے۔ ہم جیسے ایک عام مومن کو ہم سے ضبط نہیں ہوتا کہ ارے شراب اس نے یہاں رکھی ہوئی ہے، کہیں ایک قطرہ مجھ پر گر ہی نہ جائے۔ سوچو جو یطہرکم تطہیرا کی چادر میں تھا، سوچو کائنات میں طہارت ہے جس کے صدقے
سے ہیں اس حسین. ہاں میں پھر نہیں کہتا. اے بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا، آپ نے یہ سب دیکھا ہے عالم انوار سے. تو وہ ہند کہتی ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک ابر نازل ہوا اور اس پر بیبیاں کچھ تشریف فرما ہے، اور ایک بیوی آئی، اپنے آپ کو سر حسین پر گرایا، کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اور ملائکہ نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. پھر بیوی آئی، اپنے آپ کو سر پر گرا دیا، وہاں چوننے لگی جہاں یزید چھڑی مارا کرتا تھا، ہے نا. اور وہ بی بی رو کر کہتی تھی یا ولدی، اے میرے لال حسین. میں کہتا ہوں زمین و آسمان کیسے ہلتے ہوں گے جب سیدہ حسین کے سر کو سینے سے لگا کر کہتی ہوں گی یا ولدی الحسین، اے میرے لال حسین، اے میرے لال حسین. یا قرۃ عینی، بیوی کہتی تھی اے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک حسین. ما عرفوک، مسلمانوں نے تیرا حق نہیں پہچانا. وَمِن شُرْبِ الْمَاءِ مَنْعُوكَ، اور جو پانی جانوروں پر بھی حلال تھا، اے حسین تجھے محروم کر دیا اس پانی سے. ان کہہ رہی ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا، یہ خوف کے مارے میں اٹھی اور میں سوچنے لگی کہ اللہ جانے یہ کون سے قیدی آئے ہیں، بڑے مظلوم معلوم ہوتے ہیں. کہتی میں نے سوچا کہ کل دن کے وقت میں جاؤں گی قید خانے اور ان قیدیوں سے ملاقات کروں گی. بس عزیزوں سن لو کہ زینب رہا ہونے سے پہلے کن کن مصائب سے گزری ہے. بیوی کو کون کون سا دن دیکھنا پڑا. اب یہ بادشاہ کی بیوی اگلا دن آیا، فاخرانہ لباس پہنا اور کنیزوں کو ساتھ لیا، اور ایک کنیز کرسی اٹھائے ہوئے ہند کے ساتھ چل رہی تھی. عزیزوں میں نہیں جانتا روایت کے آخر میں کیا عالم ہوگا. ہمارا سلام ہو حضرت مرزا دبیر علیہ رحمہ پر. اس مرثیے کو جب بھی میں پڑھتا ہوں عزیزوں، یہ پورا مرثیہ ہمارے پاس ہے، جب بھی میں اس مرثیے کو پڑھتا ہوں کلیجہ کٹ جاتا ہے. واقعی کچھ اشعار ایسے ہوتے ہیں یقین ہو جاتا ہے کہ جب تک تائید مولا نہ ہو اس وقت تک کوئی لکھ نہیں سکتا تھا. ہند چل رہی ہے زندان کی طرف، اور ادھر سپاہیوں نے اللہ اکبر بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو خبر دی کہ خلیفہ وقت کی بیوی تم قیدیوں سے ملنے آ رہی ہے. اور یہ سپاہی کہتے ہیں بی بی کو کہ جب وہ آ جائے نا تو اس کی تعظیم بجا لانا. اے زینب کبریٰ سید زادی علی کی بیٹی. اب بی بی کو شرم کھائے جاتی ہے. آمد ہند کا گل عطرت شبیر میں ہے، شور ماتم حرم صاحب تطہیر میں ہے، دختر فاطمہ روپوشی کی تدبیر میں ہے. دختر فاطمہ کہیں سے چہرہ چھپانا چاہتی ہے، چادر بھی تو نہیں ہے کہاں سے چہرہ چھپاؤں. ماتم حرم صاحب تشور ماتم حرم صاحب تطہیر میں، دختر فاطمہ روپ پوشی کی تدبیر میں ہے، کہتی ہے جاؤں کہاں پاؤں تو زنجیر میں ہے. کہتی ہے جاؤں کہاں پاؤں تو زنجیر میں ہے، کس غضب کی یہ خجالت ہے دہائی لوگوں، ہند آ پہنچی مجھے موت نہ آئی لوگوں. نہیں اب میں پڑھتا جا رہا ہوں سنتے جانا. یا حسین یا زینب کبریٰ لبیک یا حسین لبیک یا زینب کبریٰ کہہ کے روتے جانا. بی بی کہتی ہے کیا کروں کیا نہ کروں جلد بتاؤ لوگوں، صدقہ اکبر کا حقارت سے بچاؤ لوگوں، صدقہ اکبر کا حقارت سے بچاؤ لوگوں، اوٹ کر کے ہو کھڑے مجھ کو چھپاؤ لوگوں، یا کسی کونے میں لے جا کے بٹھاؤ لوگوں، یا کسی کونے میں لے جا کے بٹھاؤ لوگوں، کلیجہ پڑ جائے گا. سر کھلے ہو کسی حجرے میں مجھے بند کرو. میں سر کھلا ہے نا زینب سلام اللہ علیہ کا، سر کھلے ہوں کسی حجرے میں مجھے بند کرو، یہ بھی ممکن نہ ہو تو خاک کا پیوند کرو. بی بی کہہ رہی ہے کہ بس میری روح نکل جائے مجھے خاک میں چھپا دو. اللہ اکبر.
بی بی کہتی ہے کہ اگر اس نے مجھے پہچان لیا. اچھا ایک اور مرزا دبیر علیہ الرحمٰن نے اس بات کو بھی لکھا ہے, یہ بھی مزید تڑپا دینے والی بات. ایک تو یہ کہ وہ ہند آ رہی ہے جیسے مولا حسین علیہ السلام نے آزاد کیا, اور دوسرا یہ کہ بی بی کہتی ہے اگر اس نے مجھے پہچان لیا اور پہچان کر احسان بھی کرنے لگی, اگر سمجھ پائے میں کیا کہنا چاہتا ہوں, اگر یزید کی زوجہ حسین کی بہن پر احسان کرنے لگی, غیرت مندوں کے لیے کتنا سخت مرحلہ. یہ کہتی ہے تب بھی میں کیسے جی پاؤں گی, میں ضبط نہ کر پاؤں گی. بی سکینہ سلام علیہ کہتی ہیں, اب چھوٹی بچی ہے نا, وہ آ کر کہتی ہیں دیکھ رہی کہ پھوپھی کا عالم کیا ہے, ہند آنے والی اعلان ہو چکا ہے. بی بی سکینہ آ کے کہتی ہیں پھوپھی اماں فکر نہ کیجیے گا, میں بھوکی ضرور ہوں, میں پیاسی ضرور ہوں, لیکن میں ہند سے پانی نہیں مانگوں گی. اے بھوپی میں ہند سے ہرگز پانی نہیں مانگوں گی, میرے بابا کی آزاد کردہ حدیث ہے. ہاں بی بی, اے بھوپی اگر اجازت ہو تو میں ایک شے طلب کروں گی, فقط ایک شے. میں نہ کھانا مانگوں گی بی بی, نہ پانی مانگوں گی, میں فقط ایک شے مانگوں گی. بھوپی اماں کیا اجازت ہے؟ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا کیا مانگنا چاہتی ہو؟ ایک مرتبہ شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ کہتی ہے جان فاقے سے نکل جائے تو مانگوں نہ غذا, اپنے سکا کے لیے روتی ہوں پانی کیسا. اے بھوپی مجھے پانی نہیں چاہیے, میں تو اپنے چچا عباس کے لیے روتی ہوں. پانی اس سے نہیں, میں تشنہ جگر مانگوں گی. لاش بابا کی ہے بے گور, کفن مانگوں گی. بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کہتی ہیں میں نہیں لینے کی میوے وہ اگر لائے گی. 4 سال کی بچی ہے نا. بی بی کہہ رہی ہیں میں نہیں لینے کی, پھوپھی اماں میں نہیں لینے کی میوے اگر لائے گی. خاک سمجھوں گی اگر خلعت و زر لائے گی. کان دکھلاؤں گی زخمی جو گوہر لائے گی. بس آج یہی مرثیہ رزق مصائب ہو گیا سمجھ لو. کان دکھلاؤں گی زخمی جو گوہر لائے گی, ہر دعا دوں گی جو حاجت میری بر لائے گی. پوچھا زینب حاجت کیا ہے, پوچھا زینب نے کہ کیا, رو کے کہا کہہ دوں گی بابا صاحب کا جو سر دے گی تو میں لے لوں گی. کہ وہ بھی اماں اگر وہ میرے بابا حسین کا سر دے گی تو میں لے لوں گی. وہ بھی اماں بابا صاحب کا جو سر دے گی تو میں لے لوں گی. وہ بھی اماں اس کے علاوہ میں کچھ نہیں لوں گی. اب ہند قید خانے چلتے چلتے پہنچ گئی, قید خانے کے دروازے پر پہنچی, دیکھا ایک قیدی ہے زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے, بیڑیاں پیروں میں ہے اور ایسی دھس چکی ہے, گردن تو کے سلاسل ہے, اس سے لہو جاری ہے. تعجب سے دیکھنے لگی یہ کون سا قیدی ہے. لاغر و خستتن و فاقہ کشو تشنتا, منہ پہ سیلی کے نشا, پشت پہ دروں کے نشا. یہ سجاد کا حال بتا رہا ہوں زندان, منہ پہ سیلی کے نشا, پیش پہ دروں کے نشا, ساقے پا فاقے سے زنجیروں میں تھراتی ہے, استخانوں سے لرزنے کی صدا آتی ہے. اللہ اکبر, استخانوں سے لرزنے کی صدا آتی ہے. اب سب سے پہلے مولا سجاد علیہ السلام تشریف فرمائے. ہند نے آ کر سب سے پہلے مولا سے کلام کرنا شروع کیا, نہیں جانتی کہ کون ہے. ہند نے پوچھا مرض کیا ہے, کہا بے پدری. وہ بولی دوا کیا ہے, کہا نوحہ گری. گھر جو دریافت کیا کہنے لگے در بدری. بولی لیتا ہے خبر کون, کہا بے خبری. آہ کرنے کا سبب پوچھا تو شرمانے لگے, تازیانوں کے نشا پشت میں دکھلانے لگے. تھوڑا سا اور پڑھنا ہے مجھے, تھوڑا سا اور, میرے لیے بھی ہمت کی دعا کرنا, نام ہے بابو صاحب کے صدقے میں کچھ کہہ سکوں. اب ہند مولا سجاد سے بات کر کے قید خانے میں داخل ہوئی.
शहजादी ज़ैनब सलाम अलैहा ने गैरत से अपना सर नीचे झुका दिया, इनके लिए कुर्सी लगा दी गई। ये एक एक जुमला इस काबिल है कि रात भर रोते रहो इस पर। अली की बेटियां फर्श पे बैठी हुई थी, हिंद के लिए कुर्सी लगा दी गई। कुर्सी पर बैठकर बीबी ज़ैनब सलाम अलैहा से पूछती है कि क्या वजह है तुमने अपना सर नीचे झुका लिया है? अल्लाहु अकबर, कौन जवाब दे? हिंद पूछती है, ऐ बीबी तूने अपना सर नीचे क्यों झुकाया है? किसी ने हिंद को जवाब नहीं दिया। सिपाही कहते हैं, यजीद की बीवी से जवाब दो, झड़क रहे हैं सिपाही। चूंकि ये हुसैन की खादिमा रह चुकी थी ना, लिहाजा एक इखलाक की इसमें नमक थी ना। उन सिपाहियों से कहती ना ना ना, मैं खुद इन कैदियों से बात कर लूंगी, ऐसे ना छिड़को, मैं खुद बात करूंगी। अब मैंने कहा ना, ये एहसान भी बीबी ज़ैनब सलाम अलैहा के दिल पर क्या गुजर रही होगी। पूछती है, बीबी आप लोग कहाँ के कैदी हैं? फातिमा की बेटी ने कहा, मदीना तो रसूल से। अरे मदीना के कैदी हैं? ये सुनकर कुर्सी से नीचे उतर के बैठ गई। बीबी ज़ैनब सलाम अलैहा ने कहा, तूने कुर्सी क्यों छोड़ दी? कहती है, भला मदीना वालों के सामने मैं कुर्सी पे कैसे बैठ सकती हूँ? आगे सुनोगे, हिंद ने कहा, ए कैदन बीबी, नाम तो नहीं मालूम ना। कहती है, कैदन बीबी आपसे मदीना के घर के बारे में पूछना चाहती हूँ। अजीजों, अरबईन पर ज़ैनब रिहा जरूर हुई है, लेकिन कलेजे पर क्या क्या खंजर चल गए, जरा सुनते जाए। हिंद कहती है, बीबी मैं आपसे एक मदीना के घर के बारे में पूछना चाहती हूँ। बीबी ज़ैनब सलाम अलैहा कहती है, पूछो, तुम शहजादी हो, हम कैदी हैं, जो पूछना चाहती हो पूछ लो। अजीजों, किताब में ना पढ़ा होता तो जुमला ना कहता। बीबी ने कहा, तुम शहजादी हो, हम कैदी हैं, जो पूछना चाहती हो पूछ लो। कहती है, अली के घर के बारे में बतलाओगे? बीबी ज़ैनब सलाम अलैहा ने जवाब दिया, जब से हम मदीना से चले हैं अली के घर पर कुफ्र पड़ा हुआ है। सोचो, ज़ौजा यजीद अली की बेटी से अली के घर के बारे में पूछ रही है जिंदान शाम में। बीबी ज़ैनब सलाम अलैहा ने कहा कि हम मदीना से चले थे, तब से अली के घर पर कुफ्र है, अली का घर वीरान है। अब इसने वो ख्वाब भी देखा था हिंद ने, थोड़ा सा दिल में ख्याल भी था कि कहीं ये वही घराना तो नहीं कि जिनके लिए मैं सोच रही हूँ। अब सुनती है कि मदीना से भी आए हैं। अरे जब से मदीना से चले तो अली के घर में कुफ्र है। अब दिल में ये ख्याल कर रही है, दिल में सोचती है, शान ज़ैनब पे नजर करके कहा, या दावर। खुद ये हिंद अपने दिल में सोच रही है, खुद से फातिमा जिंदान में आई क्यों कर? ये तो बिल्कुल तस्वीर फातिमा लगती है, ये जिंदान में कैसे आ गई? खुद से फातिमा जिंदान में आने क्यों कर? देखा बानों को तो ये कहने लगी वो शशदर, हाय ईरान की शहजादी है क्यों नंगे सर? मैं सुनाऊं, ये अपने अपने दिल में सोच रही है, अपने दिल में सोच रही है। बानू को देखा ना, कौन? अली असगर की माँ, मेरा बाप। दिल में ख्याल आ रहा है, हाय ये तो ईरान की शहजादी जैसी लगती है, लेकिन नंगे सर क्यों है? फिर कहती है, कुदरत खालिक कय्यूम नजर आती है। अरे कोई ज़ैनब, कोई कुलसूम नजर आती है।
جیسے ہی دل میں خیال آیا کہتی ہے ہوئی زینب کے لیے میں کیسے پڑھوں, بولی زینب کے قلعے والے زینب و کلثوم کا نام, وہ نبی زادی میں قید میں ان کا کیا کام. غضب فاطمہ کی آل کے حق میں یہ کلام, غضب فاطمہ کی آل کے حق میں یہ کلام, توبہ کر ہوش میں آ بی بی زباں اپنی تھام, بلوے میں عطرت محبوب الہی آئے اور جہاں میں نہ قیامت نہ تباہی آئے. یہ کیسے ہوگا؟ نہیں نہیں نہیں, یہ وہ نہیں ہو سکتی. پھر کہتی ہے کہ اچھا بی بی علی کے گھر کے بارے میں کچھ اور بتلاؤ کی. ان نے کہا کہ یہ مجھے بتلا دو میرا آقا حسین, آقا حسین کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں. حسین کے بھائی عباس اور جوان بیٹے علی اکبر کی کیا خبر ہے, ان کے میرے مولا سجاد کی کیا خیریت ہے, اور میری مخدومہ بی بی زینب بنت علی کے سالم میں. بس عزیزو اب تاب بیان نہیں رہی, بس ایسے گریہ جاری رکھنا جیسے ابتدائی مصائب میں تھا. مجھے معلوم ہے کہ خستگی سے انسان تھک جاتا ہے روتے روتے, لیکن خدا کے لیے نہ رونا. اس کے بعد یہ شب چہلم اگلے سال نصیب ہوگی, پھر نہیں پتا کب کون کیسے رو سکے گا. بس شہیدوں کے نام آنا تھے, قید خانے میں ماتم شروع ہوا. بی بی زینب کہتی ہیں اے ہند تو نے جس حسین کے بارے اب نہ نہیں گیا, تو نے جس حسین کے بارے میں پوچھا ہے اس کا سر تیرے شوہر کے سامنے ٹیکس میں رکھا ہوا اور حسین کا جسم کربلا کی تپتی ریت پر بے گورو کفن 3 دن تک پڑا رہا ہے. میں کہتا جا رہا ہوں, میں نہیں رکوں گا. تو نے عباس اکبر کا پوچھا ہے تو ان کے سر نیزوں پر بلند کر کے شام لے آئے گئے ہیں. میں ان کے جسموں کو کربلا چھوڑ کر آئی ہوں. اور تو نے سیر سجاد کا پوچھا ہے تو سن, وہ بیمار جس کے گلے میں توق ہے, ہاتھوں میں وسیلہ ہے, پیروں میں بیڑیا ہے, یہ وہی طرح زندان پر بیٹھا ہوا جوان جو اب پورا نظر آتا ہے. جس سے تو پردہ کر کے آئی ہے نا, یہ وہی جوان ہے سجاد. ہند نے سر پیٹ کر کہا بی بی پھر کیا تم وہی ہو جو میں سوچ رہی ہوں. عزیزو حق یہ ہے کہ یہاں پر رک جاؤ, ختم ہو گیا مذاہب. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. ان نے کہا بس بی بی کانپتے ہوئے کہا بی بی بس اتنا بتلا دو, کیا تم وہی ہو جو میں سوچ رہی ہوں. کہتی ہاں اس دن سے پہلے میں مر کیوں نہ گئی بی بی. میں کہوں گا اے ہند تو نے فقط بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی خدمت کی ہے, تو بی بی کی مخدومہ رہی ہے, تجھ سے زندان میں زینب نہ دیکھی گئی. سوچو ذرا زینب کی ماں فاطمہ زہرا زینب کو تازیانے کھاتے کیسے دیکھا ہوگا, اس ماں نے سکینہ کو تماچے لگتے کیسے دیکھا ہوگا. ان کو یقین نہیں آتا تھا, لہذا دل کی تسلی کے لیے پوچھا بی بی بتلاؤ کون ہو. بی بی نے کہا میں زینب بنت علی ہوں, یہ میری بہن ام کلثوم ہے, یہ حسین کی لاڈلی دختر سکینہ ہے, گھر کی ماں میرا باپ ہے. اب ہند نے سوچا اچھا چلو سب مارے گئے, ماں رباب تو ہے نا اصغر کی ماں. ہند نے سوچا 6 مہینے کا بچہ تو رباب کی گود میں ہوگا کہیں نہ کہیں, 6 مہینے کا بچہ تو نہیں مارا گیا ہوگا. یہ سوچ کر رباب سے کہتی ہے جان قربان جمال شہ ابرار کرو, تو میری گود میں اصغر کو تو میں پیار کروں. گود خالی اسے دکھلا کے کہا, مہمانوں نے کہا بی بی اصغر کہاں, اصغر ہوئے بابا پتا. 3 دن تک میرے ششماہے کو پانی نہ ملا, جت گیا ہائے غضب تیر سے ننھا سا گلا, دودھ اگلتے ہوئے جنت کو ستارے اصغر, نام لے کر میرا ہائے ہائے نہ پکارے اصغر. بس یہ سننا تھا, ہند سے برداشت نہ ہو سکا, سر سے چادر پھینک دی, سر میں زندان کی خاک ڈالنے لگی. زندان میں قریب میں ایک پتھر رکھا تھا, اسے اٹھا کر اپنے سر پر مارتی جاتی تھی. چہرہ لہو لہان ہو گیا. اسی عالم میں اٹھی آخری جملہ شب اربعین, یا حسین یا حسین. برہنہ سر دربار میں دوڑی, یزید نے
اپنی بیوی کو آتے میں دیکھا، جلدی سے اٹھا کیسے پڑھوں عزیزوں، آگے بڑھ کر ہند کے سر پر چادر ڈال دی. یزید جیسے ملعون نے بھی آگے بڑھ کر اپنی بیوی کے سر پر چادر ڈالی. ہند نے کہا ارے مردود، مجھے بے ردا دیکھ کر غیرت کھا گیا. زندان میں علی و فاطمہ کی بیٹیاں بے ردا ہے. یزید کہتا ہے وہ ابن زیاد نے حسین کو مار دیا. ہند کہتی ہے اے لعین یہ بتا حسین کے کٹے سر پر چھڑی کس نے ماری تھی؟ زہرا زادیوں کو برہنہ سر دربار میں کس نے پھرایا تھا؟ سجاد کے گلے میں تو کس نے؟ مجھے چادر نہیں چاہیے، یہ چادر علی کی بیٹی کو بھجوا دے.